بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد ہیں، انسانوں میں ہماری حیثیت VIPs کی ہے، ہم بڑے مخصوص اور چنیدہ لوگ ہیں، ہمارے اس سٹیٹس کی وجہ سے کل قیامت اللہ تعالیٰ نے ہم سے جہنم کی سزا والا معاملہ نہیں کرنا۔ اب آپ خود سوچئے، جس مذہب کے لوگوں کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہمارے جرائم کی ہم سے پرسش نہیں ہونی اور کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہونا، کیا ایسے مائنڈ سیٹ کے لوگ جرائم سے کبھی باز آئیں گے؟ یقیناً وہ انسانوں کو کیڑا مکوڑا ہی سمجھیں گے اور ان کی نظر میں انسانوں کی حیثیت نہیں ہوگی اور ان کو اذیت پہنچانے میں وہ کسی قسم کا دریغ نہیں کریں گے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی شخص پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، اور اب اگر وہ عیسائیت کے سائے میں نہیں آتا تو اسی گناہوں کے ساتھ وہ دنیا سے جائے گا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن جو عیسائی بن جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام عیسائیوں کے لیے پہلے ہی کفارہ ادا کر دیا صلیب پر چڑھ کر، اور تمام اپنے پیروکاران کے گناہوں کو بخشوا دیا، معاف کروا دیا۔ لہٰذا یہ کفارہ ہر اس شخص کو میسر ہے جو صلیب کے سائے میں آ جائے، اور جو صلیب کے سائے میں نہیں آیا، گناہ گاری پیدا ہوا، گناہ گاری دنیا سے گیا، اب وہ سزا جھیلے گا، چلے گا۔ اب اس نظریے کے تناظر میں آپ غور کریں تو جو عیسائی ہے، جو صلیب کے سائے میں ہے، جو گلے میں صلیب باندھ کر گھومتا ہے، اس کا تو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میرے تمام جرائم اور گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی دے چکے ہیں، اب میں جو بھی گناہ کر لوں مجھ سے اس کا مواخذہ نہیں ہونا۔ تو کیا ایسی سوچ والا شخص کبھی جرم کرنے سے قبل گھبرائے گا؟ بالکل نہیں، قطعی طور پر اس کا ہاتھ نہیں لرزے گا۔ اسی طرح دیگر مذاہب جو مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، ان کے نزدیک تو زندگی ہی یہی آخری زندگی ہے، تمام عیش و عشرت اسی زندگی کے لیے ہے، جو کرنا ہے کر لو، مر گئے، سب فنا اور ختم اور فنش ہو جائے گا، لہٰذا جو کرنا ہے کر لو۔ اب کسی شخص کی یہ سوچ ہے کہ میرے پاس یہی زندگی ہے، اس کے بعد تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں، میں تو مرنے سے ختم ہو جاؤں گا۔ اب ایسے سوچ والا شخص جو بھی کچھ کرنا چاہے گا وہ کر گزرے گا، وہ سوچے گا میں ان لمحات کا فائدہ اٹھاؤں، جو میری خواہش ہے، جو میرا جی چاہتا ہے، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے، میں کر لوں، کیونکہ میرے پاس صرف یہی وقت ہے، پھر میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گا۔ تو یہ سوچ بھی انسان کو گناہ کے حوالے سے دلیر بناتی ہے اور رکنے کی طرف اسے مجبور نہیں کرتی۔ اب ان تمام مذاہب سے ہٹ کر اسلام کیا سوچ دیتا ہے؟ اگرچہ یہودیت اور عیسائیت کا جو مائنڈ سیٹ میں نے بیان کیا ہے، یہ ان لوگوں نے خود گھڑا ہے، ان آسمانی مذاہب کا درس انبیاء کرام کی تبلیغ یہ نہیں تھی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ کوئی شخص پیدائشی گناہ گار پیدا نہیں ہوا، ہر شخص سلیم الفطرت پیدا ہوا ہے۔ اب جو شخص عقل شعور کے ساتھ اس دنیا میں گناہ کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا، نیکی کرے گا اچھے عملوں کا بدلہ اچھا پائے گا۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک اس سے حساب لے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے تمہیں تمہارے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اچھے عملوں کا اچھا بدلہ، برے عملوں کا برا بدلہ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کی جزا پائے گا، بدی کرے گا اس کی 20,000 جزا پائے گا۔ ہاں، جسے اللہ معاف کرنا چاہے معاف کر دے۔ تو اسلام کی سوچ یہ ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو جو فکر دیتا ہے وہ یہ کہ تم جو بدی کرو گے اس کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں یقینی ہے۔ اب جس کے مائنڈ میں یہ سوچ ہر وقت راسخ ہوگی، آپ سوچئے وہ کیسے گناہ کے حوالے سے دلیر ہو سکتا ہے، وہ کیسے کسی پر ظلم و ستم، زیادتی اور حد سے تجاوز کا رویہ اختیار کر سکتا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ سوچے گا کہ میں جو کر رہا ہوں میں نے اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ دنیا کی کسی عدالت کو میں نے اندھا کر بھی دیا، فراڈ کر بھی لیا، جس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ ہر شے کی حقیقت سے باخبر ہے۔ سو یہ وہ سوچ ہے جو لاجیکل ہے اور بندے کو اس کے دائرے میں رکھتی ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ہونے کے باوجود، یہ سوچ رکھنے کے باوجود بھی جرائم کر رہا ہے تو اس کو میں یہی کہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام کہتا ہے کہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا شخص ابھی پورا اسلام میں داخل نہیں ہوا، اس کا ایمان ہے، یقین ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل کرے تاکہ اسلام کی تمام تر برکات اسے نصیب ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔